ملتان کے قریب کوٹ ادو علاقہ ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے. وہاں پہ حضرت مولانا دوست محمد رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے. دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ جس مدرسے میں نے داخلہ لینا چاہا تو مجھے مدرسے میں تعلیمی داخلہ تو مل گیا لیکن اقامتی داخلہ نہ مل سکا. اب یہ بات بتاؤں کہ تعلیمی داخلے کا معنی یہ ہے کہ آپ درسگاہ میں بیٹھ سکتے ہیں، سبق پڑھ سکتے ہیں، کلاس روم میں سبق میں شریک ہو سکتے ہیں. اقامتی داخلہ نہیں ہے کہ آپ کو کمرہ مل جائے، وہاں کھانا مل جائے، باقی سہولیات آپ کو مل جائے. نہیں، صرف تعلیمی داخلہ ملا، اقامتی داخلہ نہ ملا. میں ذرا دیر سے گیا ہوا تھا، مدرسے میں مزید طلباء کی رہائش کی گنجائش نہیں تھی. میں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ صرف تعلیم سے تو بات نہیں بنتی، مجھے تو رہائش بھی چاہیے. خیر، رہائش کا تو میں نے ایسا انتظام کر لیا کہ قریب ایک مسجد تھی، مسجد کے خادم سے میں نے بات کر لی کہ میں آپ کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کروں گا، آپ مجھے یہاں ایک بستر بچھانے دیں. خادم تیار ہو گیا، چنانچہ میں نے وہاں بستر بچھا لیا اور مسجد کی صفائی کر لی. گویا کہ رہائش کا انتظام ہو گیا، لیکن کھانے کا انتظام پھر بھی نہیں ہوا تھا. تو عصر کے بعد کا وقت تھا، میں مسجد سے باہر راستے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، بڑا مغموم تھا کہ کھانے کا انتظام نہیں ہوا تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا. میرا ارادہ یہ بن گیا کہ لگتا یہ ہے میری قسمت میں پڑھنا نہیں ہے، میں واپس اپنے علاقے جاتا ہوں. مغموم بیٹھا ہوا تھا کہ راستے کے قریب سے ایک عمر رسیدہ خاتون گزر رہی تھی. اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھتے ہی پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا آپ شکل صورت سے کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ چونکہ وہ قریشی تھے، قریشی تو شریف، اس سے اعلیٰ خاندان تو کوئی اور ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کوئی مغموم لگ رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، بوڑھی اماں جاؤ اپنا کام کرو، میرے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہوں گے. لیکن بوڑھی اماں نے تو ضد کرنا شروع کر دیا، نہیں بیٹا مجھے بتانا ہوگا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں. میں نے کہہ دیا کہ اماں میں پاکستان تو اس وقت بنا نہیں تھا لیکن ملتان کے قریب سے آیا ہوا ہوں، دور دراز کے علاقے سے پڑھنے کے لیے. یہاں مدرسے میں نہ رہائش ملی نہ کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، جس کے لیے میں پریشان ہوں. ارادہ یہ بنا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے جو ہی یہ بات کر لی تو بوڑھی اماں نے بہت لجاجت سے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے نہیں جانا، آپ نے پڑھنا ہے. میں نے کہا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جبکہ کھانے کا انتظام نہیں ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ آپ کے کھانے کا انتظام میں کروں گی. بوڑھی اماں نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا اور کوئی نہیں ہے. قریب ایک مکان ہے، وہاں پہ میں دن کے وقت کام کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، فرش کی صفائی کرتی ہوں، کپڑوں کی دھلائی کرتی ہوں. تو مجھے صبح کے وقت 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں اور شام کو 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں. تو 1 چپاتی آپ کو دیا کروں گی، آپ گزارا کریں، 1 چپاتی سے میں گزارا کیا کروں گی. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کا کام چلتا رہے گا. فرماتے ہیں جب مجھے 1 چپاتی کا وعدہ ہو گیا تو میں مطمئن ہو گیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. وہ بوڑھی خاتون نے جیسے میرے ساتھ بات کی، اس نے پورا سال ایسی ڈیوٹی سر انجام دی کہ جب بھی مدرسے میں چھٹی کا وقت ہوتا تھا میں دروازے پہ بعد میں پہنچتا تھا، وہ خاتون پہلے سے کھڑی ہو کے میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی. جو ہی مجھے دیکھتی تھی فوراً دوپٹے کے کنارے سے وہ جو روٹی باندھی ہوئی ہوتی تھی وہ روٹی مجھے پکڑا دیتی تھی. میں وہ روٹی کھا لیتا تھا، ٹوٹی کا پانی پی لیتا تھا. بس میرا گزر بسر صحیح ہو رہا تھا، اپنی پڑھائی میں مصروف تھا. پورا سال اس خاتون نے اس انداز سے مجھے روٹی کھلائی. اور جب اگلا سال شروع ہو گیا تو مجھے پورا داخلہ مل گیا، رہائش بھی مل گئی، مدرسے کی طرف سے کھانا بھی مل گیا. تو پھر تو اس خاتون کی روٹی کی ضرورت ہی نہیں رہی. پھر میں نے وہاں علم حاصل کیا، اور جب میں علم سے فارغ ہوا واپس اپنے علاقے میں آیا، یہاں پہ دین کا کام شروع کیا. ان کی خدمات بھی بہت واضح ہیں علماء کے سامنے. میں نے یہاں جب دین کا کام کیا تو کئی سالوں کے بعد میں حرم شریف گیا حج کرنے کے لیے. تو میں حرم شریف میں ٹہرا ہوا تھا کہ رات کے وقت میں نے عجیب خواب دیکھا کہ ایک تخت ہے
جو بہت چمکتا دمکتا زرق برق ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، دور سے مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا یا اللہ اتنا خوبصورت تخت، پتہ نہیں یہ کس کا ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت تھی جو سال ہا سال پہلے مجھے ہندوستان میں روٹی کھلایا کرتی تھی، جس نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور بہت آراستہ و پیراستہ تھی اور تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، اس خاتون نے مسکراتی ہوئی مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا بوڑھی اماں آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ وہ جو میں آپ کو ایک روٹی کھلایا کرتی تھی، یہ اسی کی برکت سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، فرشتوں نے کہا اللہ یہ آپ کی ایک بندی ہے، اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہی خاتون ہے جس نے میرے ایک مہمان کو پورا سال کھانا کھلایا ہے، آج اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو بغیر حساب کتاب کے بلند مرتبہ عطا کر دو۔ تو یہ علماء طلباء پہ مال پیسہ خرچ کرنا بہت سعادت کی بات ہے۔ پتہ نہیں کس طالب علم کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں، پتہ نہیں کس حافظ کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لہٰذا مدرسے والوں کی، یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر یہ جب مہمان ہوتے ہیں مدرسے کے طلباء، یہ قاری صاحب کے مہمان نہیں ہیں، یہ مسجد کے متولی کے مہمان نہیں ہیں، یہ مدرسے کے محتمم کے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ہم عشق رسول کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، اور ان کے مہمان بیچاروں کو کبھی کھانا ملے کبھی نہ ملے، کبھی صحیح ملے کبھی کم درجے کا ملے، حق بنتا ہے کہ ہم ان کی رہائش میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کی جملہ سہولیات میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔